जय श्री बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा लेसन नंबर 4 जिसका नाम है गुफ्तगू के आदाब। मतलब कि गुफ्तगू के आदाब क्या चीज़ होती है? गुफ्तगू होती है बातचीत और आदाब होते हैं तरीके। मतलब कि बातचीत के अच्छे तरीके क्या होते हैं उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। लेसन शुरू करने से पहले हमारे पास ऊपर कुछ अल्फाज दिए हुए हैं, उनके बारे में देखते हैं कि इनका क्या मतलब होता है। जैसे सबसे पहले हमारे पास बात काटना। बात काटना होता है किसी की बात में दखल देना, यानी कि आप बात कर रहे हो, कोई बात कर रहा है तो उसके बीच में आप जाके बात कर देना, उसको कहते हैं बात काटना। चुगलखोरी मतलब पीठ के पीछे बुराई करना, यानी जो लोग आपके मुंह पे कोई बात नहीं करते हैं लेकिन पीठ के पीछे जाके किसी दूसरे लोगों के साथ आपकी बातें करते हैं, उसको कहते हैं चुगलखोरी। कली खाना, कली खिलना। कली खिलना होता है सच्चाई को जाहिर करना, यानी कि अपनी जो सच्ची बात होती है वो क्या आ जाती है, सामने जो आ जाती है, उसको कहते हैं कली खिलना। मलामत, मलामत होता है बुरा भला कहना, यानी किसी के बारे में हम जो बुरा भला कहते हैं उसको कहते हैं मलामत। या बदगमानी, बदगमानी होता है गलत फहमी, यानी कि जो किसी इंसान को हम कहते हैं ना, आपको यार बहुत ज़्यादा गलत फहमी हो गई है, वो हो गई, ठीक है, बदगमानी हो गया गलत फहमी। तो आइए शुरू करते हैं गुफ्तगू के आदाब का जो हमारी रीडिंग है, इसको पढ़ते हैं, इसमें क्या है। हमेशा मुनासिब आवाज़ में गुफ्तगू करो। कहता हमेशा उतनी ही आवाज़ में बात करो जो कि दूसरों के लिए अच्छी और साफ सुनाई दे। आवाज़ ना तो इतनी धीमी हो के सुनाई ना दे और ना इतनी सख्त के सुनने वाले के को नागवार गुजरे। कहता कि आवाज़ ना तो बहुत धीमी होना चाहिए और ना ही इतनी ज़्यादा कि जो सुनने वाला है उसके कानों से गवारा गुजरे, मतलब उसके ज़्यादा आवाज़ हो। बोलने में इस कदर जल्दी ना करो कि दूसरों को बात समझ में ना आए। कहता कि बोलने में इतनी जल्दी भी मत करो कि दूसरों जो लोग जो होते हैं उनको आपकी बात समझ ना आए, ना इस कदर रुक रुक कर बोलो कि सुनने वाले का जी उकता जाए। मतलब कि इतना रुक रुक के भी मत बोलो कि दूसरा जो है आपकी बातें सुन कर क्या आ जाए, तंग आ जाए। जिस किसी से गुफ्तगू करना हो तो उबल मौका और वक्त को देख लो। बात किसी कैसी ही अच्छी या ज़रूरी हो लेकिन बेमौका या बेवक़्त कहोगे तो बुरी मालूम होगी। क्या कहता है कि जिस किसी से भी आपने क्या करना है, गुफ्तगू करनी है, मतलब बातचीत करनी है, तो सबसे पहले क्या देखो, वक़्त और मौका देखो। बात चाहे कैसी भी है, कहता अच्छी है या बुरी है, अगर आप कितनी भी अच्छी बात होगी लेकिन बिना वक़्त के बोलोगे तो वो क्या होगा, ज़रूर बुरी मालूम होगी। किसी की बात काटना सख्त ऐब है, मतलब किसी की बात करना मतलब सख्त क्या है, खराबी है, यानी गलत बात है। जब तक दूसरे शख्स की गुफ्तगू ख़त्म ना हो तो हरगज़ अपनी बात शुरू ना करो। कहता है जब तक कोई दूसरे शख्स की बात ख़त्म नहीं होती है, जो बात कर रहा है, तो तब तक अपनी बात ना करो। अलबत्ता कोई सख्त ज़रूरत हो तो उस शख्स से माफ़ी मांगो तब बात करो। अगर आपको कोई बहुत ही ज़रूरी है तो पहले उस आदमी से जो बात कर रहा है उससे माफ़ी मांगो और फिर उसके बाद क्या करो, अपनी बात बताओ। बात को ज़ुबान से बाद में निकालो, पहले उसको सोच लिया करो। बिन सोचे बोलना बेवकूफ़ी है। एक ही बात को बार बार कहना या एक ही लफ्ज़ को बार बार दोहराना ठीक नहीं है। कहता कि कोई भी बात जब आप किसी से कहोगे तो बिना सोचे अपने मुंह से मत निकालो। पहले क्या कहता है, उसे सोच लो और उसके बाद क्या करो, इस बात को आगे कहो। कहते बिना सोचे अगर आप बात कहोगे तो वो बात क्या होगी, आपको गलत लगेगी। इसके आगे है गुफ्तगू के वक़्त बहुत तेजी और गुस्सा जाहिर करना, सख्त लफ्ज़ बोलना, गुड़गुड़ाना, हाथ जोड़कर बात कहना, बेहयाई और मसरेपन की बातें ज़ुबान पर लाना,
اپنے منہ سے اپنی تعریف کرنا نہایت غیر شائستہ طریقہ ہے، اس سے ہمیشہ پرہیز کرو۔ کہتا ہے کہ اگر کیا کہتا ہے گفتگو کرتے وقت بڑی تیزی اور غصے سے بات نہیں کرنا چاہیے، سخت لفظ جو ہوتے ہیں ان کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، کسی کے آگے گڑ گڑانا نہیں چاہیے، بے حیائی ہوتی ہے بے شرمی، کہتے ہیں بے شرمی کی یا بے عزتی بھی جسے کہتے ہیں، بے عزت کی باتیں کرنا، مسرے پن ہوتا ہے کہ مذاق کی باتیں زبان پر لانا، اپنے منہ سے اپنی تعریف کرنا، مطلب یہ سب طریقے جو ہے غیر شائستہ ہے، مطلب اچھے طریقے نہیں ہیں، ہمیشہ ان سے کیا کرو آپ پرہیز کرو۔ ایسی باتیں لوگوں کے سامنے بیان نہ کرو جن کی سچائی میں تم کو خود شک ہو، اگر اتفاق سے ایسی بات کہنی پڑے تو اس کے ساتھ ہی اپنا شک بھی ظاہر کرو، کسی کی عقیدت یا مذہب یا بزرگوں کی شان میں برا لفظ ہرگز زبان پر نہ لاؤ۔ کہتا کہ کسی ایسی باتیں، کہتا کہ کیا کرو کہ ایسی باتیں لوگوں کے سامنے مت رکھو جن پہ آپ کو پہلے سے ہی خود کیا ہوتا ہے، شک ہوتا ہے۔ اگر اتفاق سے اگر آپ کو ایسی بات کچھ کہنا ہی پڑے تو کیا کرنا پڑے گی، اس میں اس کا شک بھی بتا دو کہ اس میں مجھے یہ بات کہنے میں کچھ شک ہے۔ کسی کی عقیدت یا مذہب یا بزرگوں کی شان پر برا لفظ ہرگز زبان پر نہیں لانا، یعنی کہ کسی کے مذہب کے بارے میں، یہ ہندو ہے، مسلم ہے، سکھ ہے، ایسی باتیں کرنا، یا اپنے سے بڑے جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں ان کی شان میں کوئی برا بھلا کہنا، یہ ہمیشہ کیا ہے، غلط ہے۔ جب چھوٹوں سے گفتگو کرو تو نرمی اور مہربانی سے پیش آؤ، غرور اور شیخی نہ جتاؤ، کوئی حقارت کا لفظ نہ بولو، کسی کو اس کے قصور پر ملامت کرنی ہو تو اسے اکیلے میں لے جا کر سمجھاؤ۔ کہتا ہے کہ جب آپ چھوٹوں سے گفتگو کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں تو بڑی مہربانی نرمی سے ان سے بات کرو، یعنی گھمنڈ، غرور ہوتا ہے گھمنڈ، اور شیخی ہوتا ہے بڑائی، اپنی بڑائی مت دکھاؤ کہ میں بڑا ہوں، یا اپنا گھمنڈ مت دکھاؤ کہ میں بہت بڑا ہوں، کہ یا ایسا انسان ہوگا، یعنی کبھی شیخی، غرور اور اپنی غرور جو ہوتا ہے گھمنڈ اور اپنی بڑائی شیخی کو کبھی نہیں جتانا کہ میں یہ انسان ہوں۔ کوئی حقارات کا لفظ نہیں بولنا ہے، حقارات ہوتا ہے بے عزت کا لفظ نہیں بولنا ہے، کسی کو بے عزتی کا لفظ نہیں کہنا ہے، کسی کو اس کے قصور پر ملامت کرنی ہو تو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ملامت کیا ہوتا ہے، برا بھلا کہنا، اگر کسی نے کچھ قصور کیا ہے تو وہ اس کو اپنے ملامت کرنی ہے، مطلب اس کو کوئی برا بھلا کہنا ہے تو اسے اکیلے میں لے جا کر سمجھاؤ، مطلب کسی کے سامنے اس کی بے عزتی نہ کرو۔ چغل خوری سخت عیب ہے، اس سے لوگوں کو ناحق تکلف پہنچتی ہے، جب چغل خور کی کلی کھل جاتی ہے تو اس کو بے حد ندامت اٹھانا پڑتی ہے۔ چاہے چغل خوری ایک سخت غلط بات ہے، اس سے کہتا ہے کہ لوگوں کو کیا ہوتا ہے، بہت زیادہ کیا ہوتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے۔ اگر چغل خوری کی کلی جو ہوتی ہے وہ کھل جاتی ہے، کلی کھل جاتی ہے، مینس کہ اس کی سچائی جو ہوتی ہے وہ سامنے آ جاتی ہے تو اس کو بے حد ندامت اٹھانا پڑتی ہے۔ تو ندامت کسے کہتے ہیں، شرمندگی کو، ہاں، یہ اس کی سچائی جب سامنے آ جاتی ہے تو وہ اس کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہ کسی کے آگے اپنے منہ دکھانے کے لائق نہیں رہتے ہیں۔ چغل خوری یہی نہیں کہ ایک کی بات دوسرے کو سنائی دی، بلکہ کسی شخص کا کوئی کام ہو جس کے ظاہر کرنے سے اس کے دل کو تکلیف پہنچے، اس کا ظاہر کرنا بھی چغل خوری ہے۔ کہتا ہے چغل خوری صرف یہی چیز نہیں ہوتی ہے کہ ایک ہی بات دوسرے کو سنائی دینی ہے، بلکہ کسی شخص کی کوئی بات آپ کسی کے ساتھ نہیں بھی کرتے ہیں لیکن ایسی بات کرتے ہیں جس کے اس کے دل میں کیا پہنچتی ہے، تکلف ہوتی ہے، تو وہ بھی کیا ہے، ایک چغل خوری ہی ہے۔ ٹھیک ہے، کسی کی ایسی بات کرو گے جس سے اس کو وہ بیچارہ پریشان ہوگا تو وہ بھی کیا ہے، ایک چغل خوری ہی ہے۔ چغل خور کی بات پر کبھی یقین نہ کرو، اس کے کہنے سے کسی کی طرف بدگمانی مت کرو، چغل خوری سے ہمیشہ نفرت کرو، کوئی تمہارے سامنے کسی کی چغل خوری کرے تو منع کر دو اور اسے سمجھاؤ کہ یہ برا کام ہے۔ کہتے چغل خوری کی باتوں پر کبھی بھی یقین مت کرنا چاہیے،
کیونکہ کیا ہوتا ہے چغل خوری ایک غلط فہمی بن جاتی ہے. اگر جب آپ چغل خوری کرنا شروع کر کے تو اس میں ایک غلط فہمی بن جاتی ہے اور آپ ہمیشہ غلط ہی بولتے رہو گے. چغل خور ہمیشہ نفرت کرو. جو چغل خور لوگ ہوتے ہیں ان سے ہمیشہ کیا کرنی چاہیے؟ نفرت کرنی چاہیے. کوئی تمہارے سامنے اگر چغل خوری کرتا بھی ہے، کسی کی چغلی کرتا بھی ہے، تو اس کو منع کر دو اور اسے سمجھا دو کہ یہ کیا ہے، یہ غلط بات ہے. چغل خوری جو ہے یہ سب سے غلط بات ہے. تو اس کے آگے ہمارے پاس ہے کچھ الفاظ معنی ہیں، ان کو دیکھ لیتے ہیں. پہلا جیسے میں نے آپ کو بتایا بھی ہے جی اداب. اداب کیا ہوتا ہے؟ ادب کی جمع ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں اچھے طریقے. بات کاٹنا، کسی کی بات میں دخل دینا. ٹھیک ہے. چغل خوری، پیٹھ کے پیچھے برائی کرنا. کلی کھلنا، سچائی ظاہر ہونا. ملامت ہوتا ہے برا بلا کہنا. ندامت ہوتا ہے شرمندگی. بدگمانی ہوتی ہے بے جاشوا یا غلط فہمی، مطلب کسی کے بارے میں غلط فہمی بتانا. ٹھیک ہے. تو آج کی ویڈیو میں بس یہاں تک ہی. آگے کی ویڈیو لے کے جو اس کے کوسچن آنسر یا فل اپس ہیں ان کو ہم دوبارہ کریں گے. اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں.